بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری اپنے شوہر سے پسند کی شادی ہوئی تھی اور ہماری شادی کی سب سے بڑی مخالف میری ساس تھیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھیں کہ میں اپنے شوہر کی زندگی میں شامل ہوں، مگر ہم دونوں اسی بات پر ڈٹ گئے تھے کہ ایک دوسرے سے شادی کر کے ہی رہیں گے۔ ہم دونوں کے گھر والوں نے بہت زور لگایا مگر کوئی بھی اپنی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری منگنی میرے تایا زاد سے ہو چکی تھی۔ جب تک میں ارسلان سے نہیں ملی تھی مجھے اپنے تایا زاد سے منگنی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میری کوئی پسند نہیں تھی۔ اسی لیے اس وقت تو ماں باپ کی رضامندی کے سامنے سر جھکا دیا اور خاموشی سے اپنے تایا زاد سے منگنی کر لی۔ مگر کبھی کبھی اس کی حرکتیں مجھے حیرت میں ڈال دیتی تھیں، کیونکہ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس سے کتراتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں اسے منہ پھیر لیا کرتی تھی اور اس کی کسی بھی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر کے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ پورے خاندان میں میری منگنی کی مٹھائی بانٹ دی گئی تھی اور گھر میں سبھی اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ مگر میری خوشی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب اسے دیکھ کر مجھے شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ میں نے کیوں ایسے انسان کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی۔ چونکہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو کسی سے بھی کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ میرے ابو اپنے بڑے بھائی سے بے حد پیار کرتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب اگر میں اس سے شادی سے منع کرتی تو ابو کبھی بھی اس بات کے لیے راضی نہ ہوتے۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں جا رہی تھی، مگر میرے منگیتر نے میٹرک کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور تایا کے ساتھ ان کی دکان پر جانے لگا تھا، کیونکہ تایا دکان سنبھالنے والے اکیلے ہی تھے۔ اور ویسے بھی میرے منگیتر کو تعلیم سے شروع سے ہی کوئی شغف نہیں تھا۔ اس نے تو مارے باندھے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو بہت پہلے ہی اسکول سے بھاگ جاتا۔ وہ تو تائی امی تھیں جو اسے زبردستی اسکول بھیجا کرتی تھیں، ورنہ شاید وہ انگوٹھا چھاپ ہی ہوتا۔ جب میری منگنی ہوئی اس وقت مجھے ان سب باتوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ انٹر کے فوراً بعد میری اس کے ساتھ منگنی کر دی گئی تھی۔ اس وقت تو میں اپنی منگنی سے خوش تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہوتا گیا کہ یہ منگنی غلط ہوئی ہے، مگر میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور اسی کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہاں ایک نئی زندگی میری منتظر تھی۔ ابو تو کسی بھی صورت مجھے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لینے دے رہے تھے، مگر میرے منگیتر نے ہی انہیں قائل کیا کہ وہ مجھے آگے پڑھنے دیں۔ ابو نے اس کے کہنے پر مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ اس پر بھی میں نے اس کا احسان نہیں مانا، بلکہ مجھے اس پر اسی بات پر غصہ آیا تھا کہ وہ کون ہوتا ہے میرے ابو سے میری سفارش کرنے والا۔ مگر میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اپنا غصہ پی کر رہ گئی، کیونکہ اگر میں اسے کچھ کہتی تو گھر میں سبھی کو اس بات کا برا لگتا۔ بہرحال اس کے بعد میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا اور میں یونیورسٹی جانے لگی۔ یونیورسٹی جا کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، چونکہ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنی محبت کے بلبوتے پر یونیورسٹی میں پہنچی تھی۔ یونیورسٹی میں سبھی امیر و کبیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی احساس کمتری نے گھیر لیا، جبکہ میرے ابو بڑی مشکل سے یونیورسٹی کی فیس ادا کر رہے تھے۔ یونیورسٹی جاتے ہی میری کئی دوستیں بن چکی تھیں۔ یونیورسٹی میں امیر و کبیر گھرانوں کے لڑکے آتے تھے۔ ان سب کا پہناوا اور چال چلن سب کچھ ہی مختلف تھا۔ جب میں نے ان لڑکوں کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا منگیتر ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معمولی تعلیم یافتہ اور ایک دکان پر بیٹھنے والا لڑکا۔ اس نے تو شاید اپنی زندگی میں کبھی یونیورسٹی دیکھی بھی نہیں۔ مجھے اب مزید اپنے منگیتر سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ اس کے ساتھ منگنی کر کے میں نے اپنے ساتھ ہی زیادتی کر لی ہے، کیونکہ اب وہ مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا تھا، بلکہ میں کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی جس کے ساتھ میں سر اٹھا کر چل سکوں۔ میں اپنے منگیتر کے ساتھ کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتی تھی۔ میری یہ سوچ مایوسی بن کر مجھ پر طاری ہونے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی جا کر مجھے مزید احساس کمتری کا احساس ہوتا تھا۔
جب میری دوستیں مجھے اپنے پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ منگیتروں سے ملاتی تو مجھ میں ایک عجیب سی شرمندگی ڈیرا ڈال دیا کرتی تھی اور میں اپنی ہی نسوں میں چور بن کر رہ جاتی تھی۔ گھر آ کر میں گھنٹوں اس بارے میں سوچا کرتی تھی۔ میں اب چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے منگنی ختم ہو جائے، اور اپنی سوچ پر میں اکثر خود ہی ڈر جایا کرتی تھی، کیونکہ اگر گھر میں کسی کو میری سوچ کا علم بھی ہو جاتا تو شاید بہت برا ہوتا۔ میں ان دنوں بہت اداس اور پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور طے ہوا تھا کہ میری سالانہ امتحانات ختم ہونے کے بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی جائے گی۔ اس طرح ابھی میری شادی میں 6 مہینے تھے، مگر ابھی سے ہی گھر میں شادی کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر مجھے ہول اٹھتے رہتے تھے، کیونکہ میرے خیال میں اپنے منگیتر سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر دوں گی۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا جب میں اداس اور پریشان سی یونیورسٹی کے لان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ آج میرا کلاس لینے کا بالکل بھی دل نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں یہاں اکیلی آ کر بیٹھ گئی تھی، اور نہ ہی میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل کر رہا تھا، کیونکہ گھر جا کر وہی سب دیکھنا پڑتا۔ معمول کے مطابق میری شادی کی باتیں ہو رہی تھیں، یا پھر امی اور تائی امی میری شادی کے لیے کی گئی شاپنگ پر تبصرہ کر رہی ہوتی۔ ان سب باتوں سے بچنے کے لیے میں یونیورسٹی میں ہی بیٹھی رہی۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے خوبرو سا لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ میرے سامنے بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے کچھ بولنے کی منتظر تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میرے ساتھ آ کر کیوں بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ یونیورسٹی کے ان 4 سالوں میں کبھی کوئی لڑکا میری جانب مائل نہیں ہوا تھا، مگر میں نے خود کو کبھی ان خرافات میں نہیں ڈالا تھا، کیونکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور ہر حال میں میری شادی میرے منگیتر سے ہی ہوگی۔ جب بھی میں خود کو ان سارے معاملات سے دور رکھتی تھی، وہ الگ بات تھی کہ میں اپنے منگیتر سے شادی پر خوش نہیں تھی، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی اور کی جانب مائل ہوں گی۔ وہ لڑکا میرے سامنے بیٹھا گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میرا سوال سن کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے بلا جھجک میرا نام پوچھ لیا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی طرح آپ کا نام بھی بے حد خوبصورت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں جھینپ گئی۔ اس نے میرے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بہت اچھے سے دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو کافی دن سے دیکھ رہا ہوں اور بات کرنے کا سوچ رہا تھا، اور آج آخرکار آپ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد کئی دن تک میری اس لڑکے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں بھی اس لڑکے کو بھول گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد میری سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس بار میں اس کے ساتھ کیفیٹیریا چلی گئی۔ وہاں ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس لڑکے کو باتیں کرنے کا ہنر آتا تھا۔ اس نے مجھے اپنا نام ارسلان بتایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی، مگر بار بار اپنے دل کو ڈپٹ کر خاموش کروا دیا کرتی تھی، کیونکہ جو میرا دل چاہتا تھا وہ ہونا ناممکن تھا۔ مگر جانے کیوں میرا دل ارسلان کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا، جبکہ اب تک ہمارے درمیان بس دوستی کا ہی رشتہ قائم تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک حد میں رہ کر بات کیا کرتا تھا، مگر میرا دل میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں دن بدن اس کی جانب کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ جس دن میری اس سے ملاقات نہیں ہوتی، اس دن میں بے حد چڑچڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ میں تو سختی میں آ گئی تھی۔ اس دن مجھے دوبارہ سے یاد آیا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، ورنہ اس کی محبت میں پڑھ کر میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر میں رونے لگی تھی اور اسے ساری سچائی بتا دی کہ کس طرح میری منگنی میرے تایازاد سے ہو چکی ہے اور اب شادی کی تاریخ بھی رکھی جا چکی ہے۔ یہ سب سن کر وہ پریشان ہو گیا، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جلد ہی کچھ کرے گا۔
اس کی اس طرح سے تسلی دینے پر میں بہت حد تک مطمئن ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر بات کی تو اس کی امی اس شادی پر بالکل بھی راضی نہیں تھی اور اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کی شادی مجھ سے نہیں کریں گی، مگر وہ لگاتار اپنی امی سے ضد کرتا رہا کہ وہ ایک بار میرے گھر رشتہ لے کر آ جائیں، اور پھر میں نہیں جانتی اس نے اپنی امی کو کیسے منایا تھا۔ اس کی امی میرے گھر رشتہ لے کر آ گئیں۔ جس دن اس کی امی کو میرے گھر رشتہ لے کر آنا تھا اس دن میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح سے سب کو پتہ چل جاتا کہ میں یونیورسٹی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ مگر ارسلان نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس سے پیار کرتی ہوں تو اس کے لیے مجھے تھوڑی ہمت ہی کرنی پڑے گی اور اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ اتوار والے دن شام میں ارسلان کی امی اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں۔ صبح سے ہی میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ گھر میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں اور وہ میرے گھر رشتہ بھیجے گا۔ جب ارسلان کی امی اور اس کی بہن ہمارے گھر آئیں تو میری امی نے عزت سے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میری امی سامنے بیٹھی مجھے خون خوار نسوں سے گھور رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنے لگیں۔ مجھ سے نظریں بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ ارسلان کی امی میری امی سے کہہ رہی تھی کہ ہم تو اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر آپ کے گھر آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آ گئے، ورنہ ایسی لڑکیاں تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو پڑھائی کے بہانے گھر سے نکل کر پیار و محبت کا کھیل رچائیں۔ اور انتہائی نخوت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں زمین میں گڑ جاؤں۔ تائی امی بھی سامنے بیٹھی مجھے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ امی نے ان سے کہا کہ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ ہمارے گھر رشتہ اپنے بیٹے کے کہنے پر لائی ہوں گی، اس معاملے سے ہماری بیٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امی کی یہ بات سن کر وہ خاتون استہزائیہ ہنسیں اور امی سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں کہ کیا یہ رشتہ اس کی مرضی اور رضامندی کے بغیر آیا ہے۔ تو امی نے میری جانب دیکھا، میں نے سر جھکا دیا۔ امی کی نظریں کچھ لمحے کے لیے پتھر سی ہو گئیں، جیسے انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آیا کہ ان کی بیٹی بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ ارسلان کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سوچ کر ہمیں جواب دیے گا۔ وہ یہ کہہ کر ہمارے گھر سے چلی گئیں، مگر ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ ابو اور تایا ابو سخت غصے میں گھرے بیٹھے تھے۔ امی مجھے مسلسل کوس رہی تھیں، تائی امی بالکل چپ تھیں، جبکہ میں سب کے بیچ سر جھکائے مجرموں کی مانند کھڑی تھی۔ سامنے ہی میرا منگیتر صوفے پر بالکل ہی خاموش سا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر وہ مسلسل زمین کو گھورے جا رہا تھا، جیسے اس کی کوئی بہت ہی قیمتی متاع کھو گئی ہو اور وہ اسے تلاش کر رہا ہو۔ ابو امی کو مسلسل ڈانٹ رہے تھے کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی بیٹی پر کوئی توجہ نہیں دی، اور امی بس روئی جا رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ آج سے زیادہ بہتر موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ ابو نے مجھ سے کہا کہ یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ ہم تمہاری شادی اس لڑکے سے کریں گے۔ اگر آج میں چپ رہی تو یہ لوگ میری شادی زبردستی میرے منگیتر سے کر دیں گے۔ میں نے ہمت کر کے ابو سے کہا، میں شادی اپنی مرضی اور پسند سے کروں گی، میں ارسلان سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ میری بات سن کر ابو کو سخت طیش آیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے مارنے کے لیے دوڑے۔ میں ڈر کر اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسی اثنا میں میرے منگیتر نے اٹھ کر ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں مجھے مارنے سے روکا، مگر وہ ابھی بھی میری جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابو سے کہا کہ چاچا، جہاں یہ شادی کرنا چاہتی ہے اس کی وہیں شادی کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بالکل سپاٹ سا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے کوئی تاثرات نہ تھے۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ سب گھر والے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تایا ابو کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو گھرکا کہ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ اس پر اس نے تایا ابو سے کہا کہ میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں، میں یہ زبردستی کا رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا۔ اگر ہماری شادی ہو گئی تو ہم میں سے کوئی بھی اس شادی سے خوش نہیں رہے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، جہاں یہ چاہتی ہے اس کی شادی وہیں کروا دیں۔ اب میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔
یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ وہاں سے چلا گیا۔ اگر میرا منگیتر میرا ساتھ نہ دیتا تو شاید میرے گھر والے مجھے مار کر دفنا دیتے، مگر ارسلان سے میری شادی کبھی نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے منگیتر نے ہی مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو میرے ماں باپ بھی میری ارسلان سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ مگر میرے ماں باپ نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد میرا ان لوگوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں شادی کے بعد کبھی اس گھر میں واپس آ سکتی ہوں۔ اس وقت تو مجھ پر عشق کا بھوت سوار تھا، اسی لیے میں نے اس بات کو اس وقت زیادہ محسوس نہ کیا۔ میں تو بس اس بات پہ خوش تھی کہ میری ارسلان سے شادی ہو رہی ہے۔ اس سب میں نے اپنے منگیتر کے احساسات و جذبات کا کوئی خیال نہیں کیا۔ مجھے اس کے دکھ درد سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی ارسلان سے کر دی گئی، کیونکہ ابو اب مجھے مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ارسلان کے ساتھ میری شادی کر دی، اور ساتھ ہی مجھے اپنے گھر آنے سے بھی ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ مجھ پر میرے میکے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میرا نکاح گھر میں ہی خاموشی سے 2-4 لوگوں کی موجودگی میں ارسلان سے کروا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے گھر میں میری شادی دھوم دھام سے کرنے کے لیے کی جانے والی کتنی ہی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر اب جیسے مجھے اپنے سر سے بوجھ کی مانند اتارا گیا تھا۔ مگر مجھے سب سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ میں بس ارسلان کو پا کر خوش تھی۔ میں جب گھر سے ارسلان کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی تو میرا منگیتر پہلی منزل پر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا مجھے کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس پر سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ میں ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ میں رخصت ہو کر ارسلان کے گھر آ گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر آ کر مجھے نئے امتحان سے 2-4 ہونا پڑے گا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب ارسلان کے ساتھ میری زندگی بہت خوبصورت گزرے گی، مگر پہلے ہی دن مجھے اس گھر میں اپنی حیثیت اور اہمیت کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے گھر میں کسی نے بھی میرا استقبال نہیں کیا۔ ارسلان ہی مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے تک لے کر گیا، مگر میں نے اس سے اس بات کی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے تو اب یہ سب ہونا ہی تھا۔ شادی کے اگلے دن ہی صبح سویرے میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا دیا گیا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں نیچے آ کر سب گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کروں۔ میں حیرت سے یہ حکم سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایک دن کی دلہن سے بھی بات کر سکتا ہے، لیکن میں خود پر ضبط کرتے ہوئے کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی جیسے جہنم بن کر رہ گئی۔ مجھے بات بات پر اٹھتے بیٹھتے تانے دیے جاتے اور مجھے 1000 باتیں سنائی جاتی۔ یہ رویہ گھر میں صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ ارسلان کے ساتھ بھی یہی رویہ رواں رکھا جاتا تھا۔ حالانکہ پورے گھر کو ارسلان ہی سنبھال رہے تھے، مگر پھر بھی ان کی امی ان سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی تھیں، بلکہ موقع ملتے ہی ارسلان کو بھی برا بھلا کہنے لگ جاتی تھیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح سے رویہ کیسے رکھ سکتی ہیں، مگر مجھے میری اس بات کا جواب نہیں ملتا تھا۔ میں جب ارسلان سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ میرا سوال گول کر جاتے تھے اور مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک دن ارسلان کی امی نے ارسلان کی بہت بے عزتی کی، انہیں بے حد برا بھلا کہا، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ارسلان ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ مجھے ان کے منہ سے یہ بات سن کر بے حد حیرت ہوئی۔ جب میں نے اس بارے میں ارسلان سے پوچھا تو بے اختیار ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ارسلان اپنے ابو کی دوسری بیوی کی اولاد ہیں، اور ارسلان کی ماں سالوں پہلے مر چکی تھی۔ ان کی موت باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے جھلس جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر آج تک کوئی پتہ نہیں کر سکا تھا کہ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے وہ کیسے جھلس گئی تھیں۔ ارسلان کے ابو نے ان کی امی سے پسند کی شادی کی تھی، جبکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور پہلی بیوی سے بچے موجود تھے، مگر پھر بھی انہوں نے پسند کی شادی کر لی اور ارسلان کی امی کو گھر لے آئے۔ ارسلان کی سوتیلی ماں نے اس بات پر بہت واویلا کیا، مگر ان کی ایک نہیں چلی اور وہ سوتن کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئیں۔ ابھی ارسلان 3 سال کے تھے۔ ایک دن ان کی امی باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں، ان کے دوپٹے میں آگ لگ گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ اس وقت گھر میں ارسلان کی سوتیلی ماں بھی موجود تھی، مگر وہ بھی انہیں بچا نہیں سکی تھی۔ یہ سب سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا
اور یہ جان کر بے حد حیرت ہوئی کہ یہ ارسلان کی ستیلی ماں ہیں۔ ارسلان ان کا خیال اس طرح سے رکھتے تھے کہ وہی سگی ماں ہو، مگر وہ پھر بھی ہر وقت ارسلان کو دھتکارتی رہتی تھیں۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ ارسلان ساری جائیداد پر قابض ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ان کے دونوں بیٹے کسی کام کے نہیں تھے۔ کام کرنے سے ان کی جان جاتی تھی، اسی وجہ سے ارسلان انہیں کاروبار کی بھاگ دوڑ نہیں دیتے تھے، اور یہی بات ارسلان کی ستیلی ماں کو بری لگتی تھی۔ جبکہ جتنے پیسے بھی وہ لوگ مانگا کرتے تھے ارسلان فوراً ہی ان کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ لوگ ارسلان سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ یہ سچائی جاننے کے بعد جانے کیوں میں بے چین سی رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بے حد یاد آتی، مگر میں ان سے ملنے جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس گھر کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند تھے۔ اسی وجہ سے میں اپنا دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ میری ارسلان کے ساتھ شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اس سارے عرصے میں ایک بار بھی اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ امی تو مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں، اس لیے وہ میرا فون ہی نہیں اٹھاتی تھیں۔ تھک ہار کر میں نے بھی انہیں فون کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت جھمیلے تھے۔ میری ساس مجھے کسی بھی لمحے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ انہوں نے مجھ پر نقطۂ زندگی تنگ کرتی تھی۔ گھر میں کافی دن سے چپکلش چل رہی تھی۔ ارسلان کی ستیلی ماں کا کہنا تھا کہ ارسلان کاروبار سے الگ ہو جائیں اور سارا کاروبار ان کے دونوں بیٹوں کو سونپ دیں، جبکہ یہ کاروبار ارسلان نے اپنی محنت کے بلبوتے پر کھڑا کیا تھا، مگر وہ کوئی بھی بات سننے پر راضی نہیں تھی۔ اسی لیے گھر میں روز ہی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ ارسلان انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر وہ تو کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں تھی، بلکہ ہر بار ارسلان کو یہی طعنہ دیتی کہ وہ ستیلا پن دکھا رہے تھے، جس پر ارسلان ضبط کر کے رہ جاتے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آج بھی ارسلان اور ان کے بھائیوں کے درمیان کاروبار کو لے کر بحث ہو رہی تھی۔ وہ سب لوگ ارسلان پر زور دے رہے تھے کہ وہ اپنا کاروبار ان لوگوں کو دے دیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ مجھے لگا کہ روز کی طرح آج بھی جھگڑا کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی ارسلان کا انتظار کرنے لگی، مگر رات بھی گزرتی جا رہی تھی اور ارسلان کمرے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ اب مجھے پریشانی نے گھیر لیا۔ میں اٹھ کر باہر گئی تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں ان سے ارسلان کا پوچھنے گئی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اب مجھے حقیقی معنوں میں پریشانی ہونے لگی، کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے اور ارسلان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ارسلان مجھے بتائے بغیر کہیں جائیں، ان کا فون بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارسلان کہاں گئے تھے کسی کو بھی اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے اجالا پھیل گیا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیج کر پتہ کروائیں کہ ارسلان کہاں چلے گئے، مگر ان کا اعتماد بالکل قابل دید تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ارسلان پوری رات گھر نہیں آئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر بھی ہو گئی، مگر ارسلان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسی اثنا میں میرا دیور گھر پر گیا تو اس نے شور مچا دیا کہ ارسلان چھت پر ہیں۔ مجھے بے انتہا حیرت ہوئی کہ وہ رات بھر چھت پر رہے، جبکہ آج کا پورا دن بھی گزر چکا ہے۔ میں فوراً سے چھت پر گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ارسلان چھت پر خون میں لت پت پڑے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، مگر ان کا سر ایک جانب کو لڑک گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے وجود میں جان نہیں تھی، جانے کب وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ ارسلان کو فوراً ہی ہسپتال لے جایا گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی موت ہوئے تو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میری ساس نے اور ان کے بیٹوں نے ارسلان کا پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا اور ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت کوئی قبر بھی نہیں مل رہی تھی، اسی لیے انہیں صبح دفنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر میری ساس نے ایک عجیب بات کہی کہ ان کے بیٹے کی وصیت تھی کہ انہیں بغیر غسل کے ہی دفنایا جائے۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور بے حد غصہ آیا، کیونکہ ارسلان کی ایسی کوئی وصیت نہ تھی۔ وہ تو چھت پر کہیں سے آتی اندھی گولی کا نشانہ بنے تھے۔
تو پھر کیسے وہ کوئی وصیت کر سکتے تھے؟ مگر میری ساس اپنی بات پر ڈٹی رہیں کہ ارسلان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت تو میں ان کے سامنے چپ کر گئی، مگر دل میں سوچ دیا تھا کہ میں انہیں خاموشی سے غسل دے دوں گی۔ ارسلان کی میت کو گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ آدھی رات کو جب سب سو گئے تو میں سب سے چوری چھپے غسل والے کمرے میں گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود اپنے شوہر کو غسل دوں گی، کیونکہ میں ایسے ہی انہیں سپرد خاک نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان کے جسم سے کپڑا ہٹایا تو ان کا جسم دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ ارسلان کے دونوں بھائیوں نے تو مجھے بتایا تھا کہ ارسلان چھت پر کھڑے تھے جب وہ اندھی گولی کا شکار ہوئے تھے، مگر ارسلان کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، جیسے انہیں بری طرح سے زود و کوب کیا گیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرے اوسان ختم ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ارسلان کے قتل کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی امی کو کال کی، مگر وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی تھیں۔ میں نے فوراً سے اپنے تایا کے بیٹے اور اپنے سابقہ منگیتر کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ وہ اسی وقت ابو اور تایا کو لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ ساتھ میں امی اور تائی امی بھی تھیں۔ اتنے عرصے بعد امی کو دیکھ کر میں ان کے گلے لگ کر بری طرح سے رو دی۔ ابو تایا کے ساتھ مل کر ارسلان کی لاش کو ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ میری ساس نے اس بات پر بہت واویلا کیا، مگر ان کی کسی نے نہیں سنی۔ ہسپتال میں جا کر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ارسلان کو تشدد کر کے مارا گیا ہے۔ اسی وقت پولیس بھی ہسپتال آ گئی اور یہ پولیس کیس بن گیا۔ پولیس نے سب گھر والوں کا بیان لیا اور تفتیش شروع کر دی۔ میں نے بھی پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور انہیں پوری بات بتائی کہ گھر میں کاروبار کو لے کر جھگڑے چل رہے تھے۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر ارسلان کے دونوں بھائیوں سے باس پرس کی، تو آج دونوں نے ڈر کے مارے پولیس کے سامنے سب کچھ سچ سچ اگل دیا کہ ان دونوں نے ہی کاروبار کے لالچ میں ارسلان کو جان سے مارا ہے۔ پولیس ان دونوں کو ساتھ لے گئی۔ مجھ پر مسلسل خشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ارسلان کو دفنا دیا گیا تھا۔ امی مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئیں کیونکہ وہ مجھے ایسے لوگوں کے درمیان نہیں چھوڑ سکتی تھیں جو میرے شوہر کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار چکے ہوں۔ میں بیوہ ہو کر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی، مگر اس واقعے کے بعد میں بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح بھی کسی کی خوشیاں اجڑ سکتی ہیں۔ میں زندہ تو تھی، مگر مردوں سے بدتر ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ میری حالت دیکھ دیکھ کر دن رات روتے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان لوگوں سے میرا غم نہیں سہا جا رہا تھا۔ ارسلان کی موت نے میرے اندر سے جینے کی امنگ کو ختم کر دیا تھا۔ میں سارا دن بس کمرے کی دیواروں کو گھورتی رہتی تھی۔ کھانے کا اور کپڑے بدلنے کا مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو ایک رات ابو میرے کمرے میں آئے۔ میں اس وقت کمرے میں لیٹی خالی خالی نسوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ ابو میرے سرہانے آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ابو نے مجھے مخاطب کیا تو میں اپنے خیالوں کی روح سے باہر آئی۔ جانے کب سے ابو میرے برابر میں بیٹھے تھے، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک ابو خاموش بیٹھے رہے، جیسے وہ اپنے لفظوں کو جوڑ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھ سے کہا، کیا تم میری ایک بات مان کر میری عزت رکھو گی؟ میں بس ابو کو تک رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابو نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پل بھر میں ہی میرے دل کی دھڑکن تھمی تھی اور میں سرد پڑنے لگی تھی۔ مجھے یوں سرد پڑتا دیکھ کر ابو نے کہا کہ ایک بار تم اپنی مرضی کر چکی ہو، اب اپنی زندگی کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ ہم جو کچھ بھی تمہارے لیے کریں گے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ابھی تو ارسلان کی موت کا غم تازہ تھا اور ابو نہ جانے میری شادی کس سے کروانا چاہتے تھے۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا، وہاں امی آنکھوں میں آنس لیے کھڑی تھی۔ میں ایک بار اپنے ماں باپ کا دل دکھا چکی تھی اور اس کی سزا بھی بھگت رہی تھی۔ میرے سامنے میرا باپ سوالی بن کر بیٹھا تھا۔ اس بار میں اپنے باپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکی اور شادی کے لیے حامی بھر لی۔ شادی کے لیے حامی بھرتے ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے، اور اب مجھے اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ مقررہ دن پر میری امی نے مجھے لال رنگ کا جوڑا لا کر دیا تو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں وہ جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ مولوی صاحب کمرے میں آ گئے۔
جب انہوں نے دولہا کا نام لیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے چونک کر سر اٹھا کر امی کی طرف دیکھا۔ میرے ماں باپ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، یوں میرا نکاح ہو گیا۔ جس انسان کو میں ٹھکرا چکی تھی، میں اسی انسان کے نکاح میں آ گئی۔ میرے نکاح میرے تایا زاد میرے سابقہ منگیتر سے ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب بھی مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہوگا۔ میں اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور قسمت کی ستم ظریفی پر حیران ہو رہی تھی۔ جس انسان سے مجھے سخت چڑ محسوس ہوئی تھی، اس انسان کا ساتھ زندگی بھر کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ میں جیسا میرے منگیتر کو سمجھتی تھی وہ ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنی زندگی کے سارے دکھوں کو بھول گئی۔ آج بھی مجھے جب ارسلان کی یاد آتی ہے تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں اور ساتھ ہی اپنے شوہر کی لمبی زندگی کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا۔ آج میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں تو میں بھی سکون سے زندگی بسر کر رہی ہوں۔ جب تک میرے ماں باپ مجھ سے ناراض رہے، دکھوں نے ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔